آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساہ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی مکسڈ مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، تھوڑا سا انفارمیشن لینی تھی۔ یہ جو آئی ایل آر اپلائی کرتے ہیں آن دی بیسس آف اسپاؤز ویزا، تو سر اس میں میرا کنسرن یہ تھا کہ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کو لے کے، کیونکہ یہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ ایگزامپشن ہے کہ اگر آپ کی اسپاؤز برٹش ہیں تو یہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سر اس چیز کا میں نے ذرا اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اس کو وہ کنسیڈر بھی کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ اگر اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو کیا اپیل میں چانسز ہوں گے؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ سر یہ بینک اسٹیٹمنٹ انڈیویجول اور جوائنٹ یہ کتنے عرصے کی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میرا تو مشورہ ہے کہ اگر آپ کی وائف چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتی ہیں تو اپلیکیشن جمع کرانے سے پہلے وہ رکوا دیں، اسٹاپ کر دیں۔ تو اگر تو فار ون انسٹنس ہاؤس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وائف بینیفٹس لے رہی ہے، ہم سیٹسفائی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ مینٹین کیا ہے بینیفٹس کے علاوہ، تو وہ مائٹ بھی آپ کی انڈر امیگریشن رولز اپلیکیشن ریفیوز کر دیں، مگر مائٹ بھی وہ آپ کو ڈسکریشن لیو گرانٹ کریں آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز، کیونکہ آپ کے بچے برٹش نیشنل ہیں۔ تو فی الحال تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جیسے آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ اپلیکیشن تیار کر کے بھیج دیں اینڈ دین ویٹ کریں ہوم آفس کے رسپانس کا۔ جہاں تک ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو جو بینک اسٹیٹمنٹس ہو وہ انڈیویجول ہو یا جوائنٹ ہو، وہ تقریباً آپ کو 2 سال کا ایویڈنس ساتھ دینا پڑتا ہے کہ آپ 2 سال کنٹینیوسلی ایک ساتھ رہتے رہیں، آپ کا ریلیشن شپ 2 سال سے سکسیڈنگ ہے اور آپ دونوں نے یہاں پہ 2 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عادل صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس ملک میں 11 سال ہو گئے ہیں اور میری عمر ہے 22 سال، اور میں نے کیس اپلائی کیا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر، جو کہ ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کے پاس انف ایویڈنس نہیں ہے۔ تو مطلب میرے پاس 2007 سے نیچے کے پروف ہیں۔ 2007 سے پہلے کے جو میں مسجد وغیرہ میں پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہوں تو وہاں سے جو ہے نا لیٹر وغیرہ بنوایا ہے۔ تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ میں اگر ہائی کورٹ میں لے کے جاؤں اپنا کیس تو میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انٹری لیگل ہوئی تھی، ویزے کے اوپر آئے تھے یا کس طرح آپ آئے؟ جی ویزے کے اوپر آیا تھا، لیکن میرے پاس گولڈ میرے پاس نہیں ہے ٹائم پہ۔ اور ویزے کی کاپی وغیرہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے؟ جی ویزے کی کاپی ہے جس ویزے کے اوپر آپ آئے تھے، آپ کی انٹری جب ہوئی تھی؟ نہیں، کاپی بھی نہیں نا، میں اصل میں ایجنٹ کے تھرو آیا تھا تو اسی کے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، ابھی آپ کو یہی چاہیے کہ فوری طور پہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو سارا ڈاکومنٹ دکھائیں کہ آپ کب آئے تھے، کس ویزے کے اوپر آئے تھے، ادھر آپ اپنی ڈیٹیلز کے اوپر آئے تھے، کسی اور کی ڈیٹیلز کے اوپر آئے، اپلیکیشن آپ نے کب بھیجی ہے اور کتنے عرصے میں ہوم آفس نے آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کیا ہے، اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنے میرٹس ہیں کہ اس کو آپ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں، وہاں سے آپ کے فیور میں ڈیسیجن ہوگا۔ تو بہرحال کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ابھی، کیونکہ ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کیا، انہیں اپیل کا رائٹ نہیں دیا۔ اگر آپ ہائی کورٹ میں نہیں لے کے جاتے، کل کوئی امیگریشن والے کوئی چیکنگ کرتے، کچھ پرابلم ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈیٹین کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ ناظرین، لگتا ہے یہ کالر چلے گئے، ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میں نے پہلے بھی کوشچن پوچھا تھا تو میں رہ گیا تھا، ایک چیز ہے کہ ہم تو میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے جو بچہ ہے وہ 14 مئی 2014 کو 7 سال کا ہو رہا ہے، اور میرا ویزا جو ہے وہ 13 مئی کو ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ 1 دن ہے۔ تو جو 1 دن کا وہ گیپ کس طرح ہم 14 کو اپلائی کریں تو ہم 2 دن لیگل ہو جاتے ہیں، تو 13 کو اپلائی کریں تو بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا، اور میرے پاس آگے ٹائم نہیں ہے کہ میں 7 ایئر یعنی کہ 5 ایئر میں پڑھ چکا ہوں لیول 7 میں۔ ٹھیک،
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اس میں اب یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن 28 ڈیز پہلے بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جیسے بھی ہے کہ آپ اپنے ویزا ختم ہونے سے پہلے اماؤنٹ میں اپلیکیشن درج کر دیجیے گا. کوئی 4-5 مہینے امابس کو لگیں گے کیس ڈیسائیڈ کرتے کیس کنسیڈر کرتے جس دن امابس والے آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن کریں گے اس دن آپ کے بچے کو یہاں پہ 7 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس طرح ایک کورٹ آف اپیل کا کیس تھا AQ پاکستان کے نام سے. اس میں کورٹ آف اپیل نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آن دا ڈیٹ آف ڈیسیجن آپ ریکوائرمنٹس اگر پوری کرتے ہو تو امابس کے اوپر اپلیکیشن ہے کہ وہ آپ کو یہاں پہ اسٹے دے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ نیکسٹ ایئر جب آپ کے 7 سال کمپلیٹ ہونے کا ہے اس سے پہلے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل کے یہ اپلیکیشن امابس میں درج کرا دیجیے گا اور پھر پیشنٹلی ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو ملک جی. جی ملک جی میں گروندر بول رہا ہوں گلگل ہیمپٹن سے. جی فرمائیں. جی میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. جی میں UK میں 2004 میں آیا تھا. مجھے انڈیفینٹ لیو مل گئی تھی 2009 میں اور برٹش نیشنلٹی مل گئی تھی 2010 میں. مگر نیشنلٹی ملنے سے ایک بار پہلے میں نے اپنی فیملی اپلائی کیا تھا انڈیا. میرا ایک بچہ اور میری وائف انڈیا میں. تو وہ پرابلم یہ آئی کہ میرا ویزا ریفیوز کر دیا گیا کہ میں اس کنٹری میں پریسٹ آیا تھا اس لیے میں نے گردوارے کی اور سے پیپر لگائے تھے. تو ان لوگوں نے جو میری اکوموڈیشن ہے وہ ٹھیک ادھر مناسب نہیں سمجھی. وہ سارا ٹیکس وغیرہ پراپر نہیں تھا. اور دوسرا میری ٹیکس کی پرابلم پڑ گئی کہ میں نے 5 سال میں کیا ٹیکس دیا ہے. تو ایک فارم ہوتا ہے انڈیا میں وہ بھی میرا جو ایجنٹ تھا وہ بھر نہیں پایا. وہ ہمارا ریلیشن شپ فارم ہوتا ہے جو ہم کیسے ارینجمنٹ ہوئی شادی وغیرہ ہے نا. تو اس پہ میں نے نا اس سمے اپیل نہیں کی اور میں اب دوبارہ اپنے بچوں کے پیپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اور میرے پاس جو ایوریج ہے وہ 30,000 پاؤنڈ ایئرلی آ چکی ہے کام کی. پچھلے سال کی اور یہ سال کی برابر چل رہی ہے. پچھلے سال کا میں نے ٹیکس کلیئر کر دیا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور آدھے پیسے کنسٹرکشن کے اور آدھے پیسے میرے سیلف امپلائڈ کے ہیں. بالکل میں سمجھ گیا. اس لائن میں انڈیا سے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کے بچے کا ایج کتنا ہے؟ سوری بچے کی ایج کتنی ہے؟ میرا بچہ 11 سال کا 12 کا ہو جائے گا نیکسٹ منتھ کو. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ابھی آپ کو چاہیے آپ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. ان کو بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کتنا آپ نے ٹیکس پے کیا ہے. وہ آپ کو ایک ڈاکومنٹس کی لسٹ تیار کر کے دیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے جس سے یہ پروو ہو پائے کہ آپ کی انکم 30,000 پاؤنڈ ہے. اس کے بعد پھر آپ کی فیملی انڈیا سے اپلائی کرے گی. پھر ویزا ملنے کے چانسز ہیں. بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے صلاح کریں کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈاکومنٹس آپ کو ارینج کرنے پڑیں گے جس سے ہوم آفس کو آپ یہ سیٹسفائی کریں گے کہ آپ کی انکم 30,000 پاؤنڈ ہے اور آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ اکوموڈیٹ اور مینٹین کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ایسا ہے کہ میں انڈر ہائیلی مائیگرنٹ اسکیم کے تحت آیا تھا 2007 میں. اس کے بعد پھر میں کوئی 7 ہفتے رہنے کے بعد چلا گیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے کوئی 10-11 مہینے لگے واپس آنے میں. تو وہ پھر میں واپس آ گیا اور 2008 سے میں صرف ایک مرتبہ پھر گیا ہوں جب میں نے بچوں کا ویزا اپلائی کیا ہے. تو 2008 میں گیا ہوں صرف 5 ہفتے کے لیے اور اس کے بعد میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. تو مجھے 5 ایئرس میں نے اپنے طور پہ 2007 سے کاؤنٹ کیے تھے. تو وہ میرا چونکہ گیپ زیادہ ہو گیا تھا جو ادھر رہنے کا 10-11 منتھ ہو گئے تھے تو انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا. اور میرا پاسپورٹ فیملی کو 4 سال ہو گئے 3 سال یہاں. تو انہوں نے رکھ لیے تھے پاسپورٹ بھی اور ڈیسیژن ٹو ریموو کا بھی انہوں نے کیا تھا. پھر مجھے اپیل کا دیا. اب میں صرف آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اپیل میری میں کرتا ہوں اور وہ ریفیوز ہو جاتی ہے تو میرے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ میرے پاس ویسے میرے اس سپتمبر میں تقریباً 5 سال اگر وہ ٹائم پیریڈ 1 سال والا جو میں آیا تھا چلا گیا ادھر رہ کے آیا ہوں پہلی وزٹ کے بعد سیکنڈ وزٹ سے کاؤنٹ کریں تو بھی میرے سپتمبر میں 5 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو اگر میں اپیل کرتا ہوں تو مجھے اپیل اگر ریفیوز ہو جاتی ہے تو پھر میرے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ اگر مجھے ہائی کورٹ میں جانا ہے یا مجھے پھر وہ کیا ہیومن رائٹس کے بیس پہ مجھے اپلائی کرنا ہے؟ میرے بچے ہیں ایک تو 18 سال سے اوپر تھا تو اس کا علیحدہ سے انہوں نے جواب دیا اور باقی جو میری فیملی کے 3 بچے اور وائف کا اکٹھا ہمارا ہوا. ذرا پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ میرے پاس کافی کیونکہ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو اصل میں چاہیے تھا کہ آپ کو انڈیفینٹلی اپلائی کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا گیپ کافی زیادہ تھا.
تو اگر مجھ سے آپ نے پہلے پوچھا ہوتا تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں اور سپٹمبر 2013 کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں جو کہ آپ کا پیریڈ 2008 سے کاؤنٹ ہوگا. تو بہرحال آپ نے غلطی کی, اپلائی کر دیا, ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ٹھیک ریفیوز کی کیونکہ آپ کا گیپ کافی زیادہ تھا. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ابھی اپیل اپنی لانچ کر دی ہے, تو ابھی تھوڑے عرصے میں آپ کا میٹر کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہوگی, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کی وائف جا سکتی ہیں, بچے جا سکتے ہیں, آپ کسی بہترین سے بیرسٹر کو انگیج کر کے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. وہاں پہ پھر جو کورٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. پہلی بات جو آفس نے ڈیسیجن کیا ہے وہ آئدر قانونی طور پہ ٹھیک ہے غلط ہے, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آفس نے آپ کو سیکشن 47 کے تحت ریموول ڈائریکشن بھی دی, تو وہ آلریڈی ایک کورٹ آف اپیل احمدی کے کیس میں ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ ان لافل ہے. تو اس کے علاوہ ظاہر بتا پھر کورٹ میں جب میٹر جاتا ہے وہ آپ کے بچوں کے رائٹس دیکھیں گے, آرٹیکل 8 کنسیڈر کریں گے, ہیومن رائٹس کنسیڈر کریں گے, سیکشن 55 کنسیڈر کریں گے, اس کے بعد جج اپنا ڈیسیجن دے گا. تو اب جج کے اوپر ہے ادھر وہ انڈر امیگریشن رولز آپ کی اپیل الاؤ کرتا ہے, ڈسمس کرتا ہے, انڈر ہیومن رائٹس آپ کی اپیل الاؤ کرتا ہے, ڈسمس کرتا ہے. تو اگر تو وہ فل اپیل آپ کی ڈسمس بھی کر دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میٹر کو اپر ٹریبونل میں چیلنج کریں, اور اپر ٹریبونل کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. تو فی الحال آپ تاریخ کا ویٹ کریں, جیسی تاریخ آپ کو ملتی ہے بہترین سے بیرسٹر کو انگیج کر کے کورٹ میں فائٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں ابھی آپ یو کے اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہو تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے لیے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کس طرح کے. اگر تو ڈاکومنٹس آپ کے بالکل ٹھیک ہیں اور انکم آپ کی 18,600 سے زیادہ ہے تو 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر ڈیسیجن ہو جاتا ہے. اگر آپ کی انکم 18,600 سے کم ہے تو پھر وہ آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں کرتے, وہ ہولڈ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہولڈ کر رہے ہیں کیونکہ کورٹ آف اپیل میں ایک ایم کے نام سے کیس آلریڈی چل رہا ہے, جس میں کورٹ آف اپیل یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انکم کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 18,600 ہونا چاہیے یا پھر 13,500 ہونا چاہیے. تو بہتر ہے اپلیکیشن جمع کرانے سے پہلے کسی اچھے سے وکیل کو دکھا دے, وہ بتا دیں گے کہ ادھر آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے, اور اگر تو ٹھیک ہے تو 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر ڈیسیجن ہو جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا برٹش نیشنلٹی کے لیے اپنے پیپر کونسل کے تھرو بھیجے ہیں 23 اکتوبر کو. تو کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے فرائیڈے کو چلے جائیں گے 24 کو 25 کو, لیکن انہوں نے نا میرے ہوم آفس تو بھیج دیا, لیکن انہوں نے رسید بھی دے دی, لیکن ابھی تک انہوں نے میرے پیسے اکاؤنٹ نہیں لیے. ٹھیک. تو میں تھوڑا سا وری ہو رہی ہوں کہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں, یا انہوں نے لیٹ جب پیپر فائل دیکھتے ہیں تب لیں گے یا اس طریقے سے. مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ مطلب اس سے تک پیسے نہیں لیے, کیا مطلب میرا فائل نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو فکر کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ جس طرح آپ کو اور باقی بے شمار لوگوں کو پتہ ہے کہ 28 اکتوبر سے ہوم آفس نے رولز چینج کیے, تو اس سلسلے میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن کر ڈالی ہیں. تو ابھی ہوم آفس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک دم آپ کی پیمنٹ اٹھا لیں. کافی زیادہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے, ابھی ایک طرح کا بیک لاگ اکٹھا ہو گیا, تو وہ اپلیکیشن کی پیمنٹ کاٹ لیں گے اور آپ کو لیٹر بھی مل جائے گا. لیٹر اور پیمنٹ کے لیے آپ another 3 to 4 weeks ویٹ کریں. مجھے پوری یقین ہے اگلے آنے والے 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر آپ کا چیک یا پیمنٹ کلیئر ہو جائے گی, ساتھ میں آپ کو ہوم آفس سے ایکنالجمنٹ بھی مل جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو وکیل صاحب, میرے پاس 2 کوشچن ہیں. جی پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے, مگر میں نے ایسل انٹری 3 کیا ہے, اور میں پوچھنا چاہتی ہوں مجھے دوبارہ سے پھر کوئی انگلش ٹیسٹ کرنا پڑے گا جو ایسل انٹری 3 ٹھیک رہے گا. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ادھر ورک بیس پر ہے, ورک ویزا بیس پر, اور میرے پاس انڈیفینیٹ لیو ہے, اور اگر ہمارا بیبی ہوتا ہے تو کیا وہ برٹش ہوئے گا, جو اس کی نیشنلٹی انڈین ہی ہوئے گی, اگر میرے پاس برٹش پاسپورٹ نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گی تو جو آپ کا انٹری لیول 3 کا ایگزام ہے وہ نہیں چلے گا. آپ کو ایک لائف ان دی یو کے ٹیسٹ ایگزام دینا پڑے گا, اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انگلش لینگویج کا ایگزام دینا پڑے گا, اور آپ کو B1 لینگویج کا سرٹیفکیٹ چاہیے. تو یہ دونوں جب سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. جہاں تک آپ کے بچے کا تعلق ہے تو اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے ابھی یا 2 ماہ یا 6 ماہ یا
کہ جتنے عرصے بعد تو بچہ آٹومیٹکلی برٹش ہوگا، اس کا آپ اسٹیٹ وے برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے بچے کی برتھ رجسٹر کریں، اس پر پھر پوسٹ آفس میں فارم لے کے پاسپورٹ آفس کو بھر کے بھیج دیں. کوئی 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر بچے کا برٹش پاسپورٹ آ جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے یورپین یونین سے لڑکی سے شادی کی تھی اور میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. تو وہ میری شادی کو 5 سال کا اور میرا جو ویزا ہے وہ جنوری میں ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ 6-7 مہینے بعد. تو کیا میں اپلائی جو انڈیفینیٹ کے لیے کروں گا وہ شادی کے سے لے کر پھر اکاؤنٹ کروں گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف نے اس نے 24, 25, 30 گھنٹے کام کیا ہے، تو یہ 25-30 گھنٹے یہ ٹریٹی ایکسرسائز ہے، کیا مجھے انڈیفینیٹ ملے گی؟ پلیز مجھے آپ فون پہ ہی جواب دے دینا. ٹھیک، بالکل. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل شادی سے جس دن آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو ویزا ختم یا ویزا تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل اگر 25-26 گھنٹے یا 30 گھنٹے وائف نے کام کیا ہے تو وہ بالکل چل جائے گا. جب آپ اپلیکیشن بھیجیں تو اس کے ساتھ اپنی وائف کے 5 سال کے P60، ساتھ میں ان کی کوئی 6 سے 8 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ، 6 سے 8 ماہ کی پے سلپ بھجوا دیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا 2 سوال ہے جی. ایک میرا یہ سوال ہے کہ میرا 14 سال ہوا انگلینڈ میں، تو ابھی تک میرا لیگیسی کیس چل رہے، تو اس کا جواب مجھے بتا دے کہ لیگیسی کب ختم ہوگا، کس کو ابھی ویزا دے گا کس کو نہیں دے گا. میرا تو تقریباً 14 سال ابھی تک ریپلائی نہیں دے رہے بالکل. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا فرینڈ نے اس نے فلیش کلیم کیا، سائلنس کیا تھا نا، تو اس کا سارا کوڈ ریسیو ہوا تھا، تو پھر اس نے فلیش کلیم کیا تھا. فلیش کلیم کا تقریباً 8 مہینے ہوئے، تو ابھی اس نے اس کو کچھ جواب نہیں دیے. اچھا. پھر اس کے بعد کیا جواب دے گا کیا نہیں ہوگا پھر پلیز مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو بالکل لیگیسی میں آپ کو پیپر ملنے چاہیے تھے. 6.5 لاکھ لوگوں کو آن ریکارڈ پیپر ملے، تو آپ کا لیے بہتر آپشن تو یہ ہے کہ اس کے اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو اپنا سارا فائل دکھائے، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کا کیس کدھر اٹ گیا کدھر پھنس گیا ہے. تو اس کا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کیس کافی عرصے سے موسم میں پینڈنگ ہے اور وہ ڈیسیجن نہیں دے رہے اور لیگیسی کے اندر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں، جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کریں. اگر جوڈیشل ریویو کے لیے نہیں اپلائی کرتے تو پیشنٹلی ویٹ کریں. مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایئر کوئی اپریل مئی سے پہلے یہ کلیئر کر دیں گے. تو جہاں تک آپ کے فرینڈ کا تعلق ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے اسائلم کس گراؤنڈز پہ اپلائی کی ہے، پلس ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ادھر شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، انٹرویو ہوا نہیں ہوا. تو بہتر ہے وہ اپنے وکیل سے کے پاس جائیں، اس سے مشورہ لیں، وہ ان کو میرٹس کے لیے بتائے گا کہ کتنے % چانسز ہیں کہ ان کا کلیم سکسیسفل ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں تانیہ بات کر رہی ہوں. مجھے 2 کوشچنس پوچھنے تھے آپ سے. جی. میں نے اپنی مدر ان لا کے لیے اپلائی کیا تھا پاکستان سے وزٹ ویزا، اور وہاں ریجیکٹ ہو گیا تھا. ٹھیک. دوبارہ اپلائی کیا تو انہوں نے فائنینشیل گراؤنڈس پہ کہ پورے فائنینس کا کوئی پراپرٹی کا نہیں لگایا گیا، اور ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گی پاکستان کے لیے، وہ وہاں اسٹے کرنے جا رہی ہیں. تو انہوں نے کیا تھا، ہم ان کو اپیل میں لے گئے لنڈن کے اندر. تو ابھی یہ ہے کہ اپیل میں انہوں نے ڈیسیژن ہمیں نہیں دیا. آلموسٹ لائک 7 days ہو گیا ہم اپیل کے لیے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ابھی تک کوئی ریپلائی نہیں کیا. ادھر انہوں نے ہمارے اوریجنل جو ڈاکیومنٹس تھے وہاں کی پراپرٹی کے وہ بھی رکھ لیے ہیں وہاں پہ جو جج تھے انہوں نے. تو ایسا کوئی ایسا کوشچن نہیں تھا کہ اس کا آنسر نہ کیا ہو. ہم نے ادھر کوئی لائر بھی ہائر نہیں کیا تھا، خود ہی گئے تھے. تو ابھی تک اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک یہ بات پوچھنا تھا، اور دوسری یہ بات پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی مدر کے لیے اپلائی کرنا ہے وزٹ ویزا، تو کیا ان دا مین ٹائم ہم وہ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے، یا اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے ایک کا لگے گا پھر دوسرے کا لگے گا؟ ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو نارمل کورٹ میں اگر ہیئرنگ ہو تو وہ 3 سے 4 ہفتے تک ڈیسیجن دے دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی ہیئرنگ ابھی صرف 7 دن پہلے ہوئی ہے تو بہتر ہے 3 سے 4 ہفتے اور ویٹ کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر ڈیسیجن آئے گا. جب ڈیسیجن آئے گا ادھر جج لکھے گا کہ ادھر اپیل ویلڈ ہے نہیں ہے، دوسرا لکھے گا کہ ادھر اپیل الاؤ ہے یا ڈسمس ہے. اگر الاؤ ہے تو ان کو پاکستان سے ویزا مل جانا چاہیے. اگر ڈسمس ہو جاتی ہے پھر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے
کہ آپ اس میٹر کو آپ کو ٹریبل میں چیلنج کریں. تو جہاں تک آپ کی مدر کا تعلق ہے تو ان کا آپ کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ یہاں سے اسپانسرشپ لیٹر, ساتھ میں اپنی بینک اسٹیٹمنٹس, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام کا ایویڈنس اور اپنے اکوموڈیشن کا ایویڈنس بھجوا دیں. تو ان کے لیے آپ جب چاہے مرضی اپلائی کریں. ان کے لیے آپ کو یہاں پہ ڈیسیجن کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی جی میں شازمین بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے. مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی ایکچولی میں اسٹوڈنٹ آئی تھی یہاں پہ, تو 2 ماہ پہلے میرا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. تو میں ایک یورپین سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے زیادہ بیٹر ہوگا یا کسی برٹش سے شادی کرنا بیٹر ہوگا, بیکاز میں پاکستان نہیں جانا چاہتی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. ابھی دیکھیں اگر آپ کی شادی یورپین نیشنل سے ہوتی ہے تو یورپین لا کے اندر پھر آپ اپلیکیشن جمع کرائیں گی. ادھر پروویژن ہے کہ ہوم والے آپ کی اپلیکیشن اس گراؤنڈ پہ ریفیوز نہیں کریں گے کہ آپ اوور اسٹے ہے. تو اگر آپ کی شادی کسی برٹش نیشنل سے ہوتی ہے یا پھر اگر کسی انڈیفینٹ ہولڈر سے ہوتی ہے تو بالکل ہوم والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے کیونکہ آپ اوور اسٹے ہے. تو وہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے, ادھر برٹش کے ساتھ ہے, یورپین کے ساتھ ہے. تو اگر تو جینوئن کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ہوم آفس میں پہلے اپلیکیشن درج کریں, پھر اپنی شادی رجسٹر کریں. اس کے بعد پھر ہوم آفس والے آپ کا کیس کنسیڈر کریں گے اور آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیژن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی ہیلو. جی فرمائیں. جی سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے یہاں پر بزنس ویزا اپلائی کیا تھا. ٹھیک. اور تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ہوم آفس کو کوئی لیٹر لکھ سکتے ہیں جسٹ ٹو ریمائنڈ دم کہ ہماری انویسٹمنٹ اسٹیگننٹ ہوئی ہے اور ہم اس کو یعنی لگانا چاہتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو, کیونکہ ہمیں اب سرٹنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ اب کر دیں تو اگر ہمارا ویزا نہ لگ کے آیا تو پھر وہ ہماری انویسٹمنٹ بھی ویسٹ ہو جائے گی. تو کیا ایسا کچھ لیٹر میں لکھ سکتا ہوں ہوم آفس کو؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں آپ نے پوسٹ اسٹڈی ورک سے سوئچ کیا ہے؟ جی یہ انٹرپرینور جو ٹائر 1 ہے جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کے بعد. جی ٹھیک بالکل. اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تو نارمل کیونکہ آج کل ہوم آفس والے جو اپلائی کرتے ہیں بزنس ویزے کے لیے یا جو انٹرپرینور ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, نارمل ہوم آفس والے ان کی اپلیکیشن کنسیڈر کرتے ہیں. بعض اوقات انٹرویو کے لیے کال کر دیتے ہیں, بعض اوقات وہ ویریفیکیشن وغیرہ کرتے ہیں کہ ادھر جو فنڈز اویلیبل ہیں وہ جینوئن ہیں یا کسی نے ارینج کی ہے یا پھر بوگس انویسٹمنٹ ہے. تو اگر آپ ہوم آفس کو ریمائنڈر لکھنا چاہتے ہیں تو بالکل لکھ سکتے ہیں. اس کا ہوم آفس والے آپ کو جواب بھی دے دیں گے. تو اگر لکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک چٹھی لکھیں, ساتھ میں ان کو ایکسپلین کریں, تو وہ پھر آپ کو 3 سے 4 ہفتے تک رپلائی کریں گے اور مائٹ بھی وہ آپ کے اپلیکیشن کے اوپر بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہو چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کال کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یو کے اسپاؤس ویزا ہم نے پاکستان میں جمع کرایا اپنے وائف کے لیے. ٹھیک. تو اس میں مسئلہ یہ تھا ہم نے 2.5 منتھ ہو گیا ہم نے ویزا جو جمع کرایا پاکستان میں. تو ابھی تک اس کا یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد اوسی میں ہمارا جو ویزا ہے ابھی تک وہاں پر ہی ہے. تو ابھی تک پروسیس میں نہیں آ رہا. 2.5 منتھ ہو گئے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے تو اسلام آباد اوسی کا پھر ابھی یہ بات. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. اور نہیں 2.5 منتھ سے آپ کی وائف کا ویزا پروسیسنگ میں ہے. تو جیسا میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کوئی 2 سے 3 ماہ نارمل لگ جاتے ہیں. تو ابھی کیونکہ 2.5 ماہ ہوئے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا اور ویٹ کریں. اگر تو کوئی آپ کو جواب نہیں آتا تو پھر 2 آپشن ہوں گے آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ آپ یہاں سے برٹش ہائی کمیشن کو چٹھی لکھیں ڈائریکٹ, یا پھر دوسرا یہ کہ آپ اپنے لوکل ایم پی کے پاس جائیں, اس کو جا کے بتائیں, وہ مفت سے چیک کرے گا اور بتائے گا کہ آپ کی وائف کے کیس میں ڈیلے کیوں ہے. مگر ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کریں, اس کے بعد یہ ایکشن لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. ہیلو. جی مرکز صاحب. جی فرمائیں. جی میرے 14 سال ہو گئے. 99 تک کیس لگا جی تھا میرا. اچھا. جی سن جدو 10 سال ہو گئے پھر سن کر دیا لیکسی دے وچ پایا کیس. اچھا. تو وکیل ہے ابھی آپ کا کوئی نہیں؟
کہ بچے ادھر میرے دو بہن جہاں لڑکی 7 سال کی ہو گئی ہے, بچہ 5.5 سال کا ہو گیا. تو بیوی بچے کب آئے تھے؟ بچے ادھر سے بولنے وائف آئی انڈیا تو بعد جدھر تو کب؟ یہ 5 دن آئی ہے وائف. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں نا. ایک تو یہ کہ جو آپ کا کیس لیگیسی میں چل رہا ہے اسی کو پش کریں, تو اس کو پش کرنا بھی چاہیے. اگر آپ 3 سال سے سائن پہ جا رہے ہو, 99 میں آپ نے اسائلم مانگی تھی, تو میرے مطابق ابھی تک آپ کو اسٹے مل جانا چاہیے تھا. تو 1-2 کسی اچھے سے کیس سے جا کے ملیں, ان کو کہیں کہ آپ کا کیس لیگیسی میں پوش کریں. اگر ہم اس والے ڈیسیجن نہیں دے رہے تو اس کو فوری طور پہ ہائی کورٹ میں لے کے چلے جائیں. جہاں تک ابھی بیوی اور بچوں کا تعلق ہے, ان کی ابھی کوئی اپلیکیشن نہیں چل رہی, تو نہ ہی ان کا کوئی کیس چل رہا ہے. لیگیسی میں ملا اسٹے تو صرف آپ کو ملے گا, بیوی بچوں کو آٹومیٹکلی نہیں ملنے والا. تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ کی بچی کی آلریڈی 7 سال ہو گئے, تو وہ 7 سال کے گراؤنڈ کے اوپر اپلیکیشن جمع کرائیں. ہیومن رائٹس کے اندر ادھر چانسز ہیں کہ بچے کو آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر, ساتھ میں 7 ایئرس کی بیسس پہ ڈسکریشنلی ملے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین کرتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ملک سر. جی فرمائیں. ہاں جی سر, میں نے آپ سے نا 2 کوشچن پوچھنے تھے ایکچولی. جی سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی میں اسپاؤس ویزا پہ یہاں پہ آئی ہوں یو کے میں, تو وہ ویزا مجھے 33 منتھس کا ملا ہے. ٹھیک. تو کیا 33 منتھس کے بیچ میں مطلب اگر میں انڈیا جانا چاہوں دوبارہ سے, جیسے میں انڈیا سے ہوں, ٹھیک, تو جیسے کوئی فیملی ٹرپ ہو, ہم لوگ جانا چاہیں, تو کیا میں جا سکتی ہوں 2 ویک 3 ویک کے لیے؟ ٹھیک. ہاں جی. اور دوسرا آپ کا کیا سوال ہے؟ دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ جیسے 33 منتھ کا ملا ہے, لیکن 2.5 ایئر کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے گا انڈیفینٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, تو بالکل آپ ٹریول کر سکتی ہیں. آپ انڈیا جانا چاہتی ہیں انڈیا جائیں, کسی اور جگہ جانا چاہتی ہیں وہاں پہ جا سکتی ہیں. اگر آپ جاتی ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ 6 ماہ سے زیادہ نہیں لیجیے گا. اگر ودن 6 منتھ آپ واپس آ جاتی ہیں تو آپ کی ایکسٹینشن کے اوپر یا پھر 5 سال بعد انڈیفینٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, تو یہ جب ویزا آپ کا ختم ہونے پہ آئے گا, اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے نہیں اپلائی کریں گے, بلکہ آپ کو فردر ایکسٹینشن چاہیے. ہوم آفس والے اس ٹائم آپ کو 2.5 ایئر کی 33 منتھس کی دوبارہ ایکسٹینشن دیں گے. جب آپ کے یہاں پہ 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, پھر آپ کو پرماننٹ اسٹے ملے گی, پکی انڈیفینٹ ملے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 کوشچن کرانے. آپ اپنی میری امی کا ہم نے ادھر سے اپلائی کیا ہے وزٹ ویزا, ٹھیک ہے, تو اس کا 6 ہفتے سے اس کو کوئی جواب نہیں ملا. تو جواب مل گیا اس کو کہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہے نا اس میں پرابلم ہے, آپ دوبارہ فنگر پرنٹ لگائے اپلائی کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر فنگر پرنٹ دے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ دوسرا کوشچن ہے, میری فرینڈ نے اسائلم کیا ہے, اس نے فلیش کلیم کیا, ٹھیک ہے, تو اس کا فلیش کلیم کے 2-3 مہینے ہو گئے میکسیمم, تو اس کو بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد اگر ریفیوز ہو گئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریکارڈ کرنا ہے, وہ انٹرویو کے کیا کرے گی مجھے بتا سکے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کی مدد کا تعلق ہے, اگر تو ان کی اپلیکیشن ابھی پینڈنگ ہے اور برٹش ہائی کمیشن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کی اپلیکیشن کنسیڈر کر رہے ہیں, تو میرے یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر 3 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو جائے, پھر آپ ان کو ریمائنڈر لکھ سکتی ہیں یا پھر MP کے پاس جا سکتی ہیں. جہاں تک آپ کے فرینڈ کا تعلق ہے, تو اگر فریش کلیم ہونے سے والے 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر ریفیوز کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپشن ہوگی کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کریں. تو فی الحال میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ پیشنٹلی ویٹ کریں. جب بھی کوئی ڈیسیجن ملتا ہے تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ لیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی فرمائیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, پوچھنا تھا کہ میری امی ادھر آئے تھے 2009 میں, ان کو انڈیفینٹ ویزا مل گیا تھا, کیا اب ہم ان کا کوئی کلیم شلیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل کلیم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں.
تو مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ڈپارٹمنٹ ورک اینڈ پینشنز کے اوپر کہ ادھر وہ آپ کی مدر کا کلیم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جب آپ اپلائی کرتے ہیں 3 سے 6 ویک کے بعد وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اس گراؤنڈس کے اوپر کہ جب آپ کی مدر کو سیٹلمنٹ ملی تھی تب آپ نے یا آپ کے بھائی نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ 5 سال تک وہ مدر کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کریں گے، مینٹین کریں گے اور کسی قسم کے بینیفٹس کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے. تو اگر ریفیوز کر دیتے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پھر مدر پیشنٹلی ویٹ کریں. جس دن ان کو 5 سال آئے ہوئے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. نیشنلٹی کے بعد وہ دوبارہ کلیم کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. ہلو جی میں پریسٹن سے بول رہا ہوں. جی میں پہلے 2008 میں یہاں پہ آیا تھا. میرا کزن نے مجھے بلایا تھا ادھر، تو میری ایک لڑکی کے ساتھ یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. اب وہ میرے ساتھ بھی یہ آئی تھی، لیکن وہ آئی تھی اس کے ساتھ میرا سمن ہو گیا تھا. وہ 2008 میں وہ میری اس کے پاس بیبی ہے. پھر اس نے وہ انڈیا سے وہاں یو کے چلی آئی. اس کے بعد پھر واپس اس نے مجھے یہاں پہ بلایا وزٹر پہ. پھر اس کے بعد میں وزٹ پہ آیا، لیکن میں 3 برس ادھر ہی رہ گیا. میرے پاسپورٹ ویزا بھی ایکسپائری ہو گئی ہے، لیکن میری بیبی ادھر ہے، لیکن اس کے ساتھ 3 برس سے رہ رہا ہوں. اچھا، تو میری اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کیا؟ اور آپ کی بچی تو برٹش نیشنل ہے نا؟ ہاں، اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے جی. آپ کو چاہیے آپ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور اپلیکیشن فوری طور پہ جمع کرا دیں. تو ظاہر بات ہے ہیومن رائٹس کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر سیکشن 55 کے اندر ہوم آفس کے اوپر اپلیکیشن ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس دیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. وہ بتائیں گے کہ کون کون سے پیپر آپ کو ارینج کرنے پڑیں گے. جب وہ پیپر سارے ارینج ہو جائیں تو فوری طور پہ ہوم آفس میں اپلیکیشن درج کرا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیں. ہلو. جی ہاں جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، میرا اسپاؤس ویزا اور مینو 27 منتھ کا ملا تھا لاسٹ 2012 میں 2 ایئر اگو. اب مجھے اپلائی کرنا ہے جون میں، تو اب کتنا ملے گا 5 ایئر اور انڈیفینٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ کو انڈیفینٹ اسٹیٹ وے ملے گا. تو آپ دیکھیں نا آپ کی یہاں پہ انٹری کب ہوئی ہے. جس دن آپ کی یہاں سے انٹری ہوئی ہے یو کے میں، وہاں سے آپ کو 2 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو جس دن 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ ہوم آفس میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں اور آپ کو انڈیفینٹ مل جانا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیں. جی میں نے پوچھنا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ کا برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا تھا. ٹھیک. اوبویسلی وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، مطلب وہ ان کو انگلش وغیرہ نہیں آتی. اچھا، اور ان کو انڈیفینٹ مل چکا ہے کہ نہیں ملا؟ انڈیفینٹ مل چکا ہے. تو انڈیفینٹ جب ملا تھا تب ای سال انہوں نے کیا تھا انٹری لیول؟ ہاں جی انہوں نے کیا تھا، وہ پاس کر دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی ہسبینڈ کی ایج کتنی ہے؟ 29. ٹھیک ہے. نہیں جی ابھی انگلش کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اگر ہسبینڈ کی انگلش نہیں ہوتی تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اگر اپلائی کرتے ہیں ہم اس والے اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے. تو ہسبینڈ کو چاہیے فوری طور پہ کسی اچھے سے کالج میں جانا شروع کر دیں. وہاں پہ 1 مہینے 2 مہینے کا کورس کریں. اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ ہسبینڈ کا لائف ان یو کے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو B1 کا انگلش ایگزام ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کوشش کرنے والی بات ہے. اگر ہسبینڈ کوشش نہیں کریں گے تو زندگی ساری کچھ نہیں ہوگا. تو ان کو کہیں کسی اچھے سے کالج میں جا کے کوشش کریں تو 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ مل جانے. تو جب ملتے ہیں اس کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں ادھر ڈپینڈنٹ ویزے پہ آئی تھی. ٹھیک. تو میرا ویزا ختم ہو گیا، تو اب میں کیس لگا سکتی ہوں؟ ٹھیک. اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اسپانسر کیا تھا؟ نہیں میں ادھر اسٹوڈینٹ کے ساتھ آئی تھی ڈپینڈنٹ بن کے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کیس لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، مگر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا ویزا ختم ہو گیا نا.
ٹھیک ہے. نہیں اب اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ کے اوپر تو آپ ایکسٹینشن نہیں کرا سکتی نا, تو اگر آپ کیس لگانا چاہیں تو ہیومن رائٹس کے اندر آپشن موجود ہے. میرا یہ مشورہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر دکھائیں, بتائیں کہ ہسبینڈ ابھی بھی آپ کے ساتھ رہتے نہیں رہتے, انہوں نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروایا نہیں کروایا, کوئی بچے وغیرہ ہے نہیں ہے, ہسبینڈ سے کس گراؤنڈس کے اوپر سیپریشن ہوئی ہے, تو وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ادر ہیومن رائٹس کے اندر آپ کی کوئی آپشن بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب عقیل بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. میرے آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میرا 2 سال پہلے نا پرویزنل لائسنس پہ وداؤٹ انشورنس گاڑی چلا رہا تھا تو پکڑا گیا تھا, کورٹ میں مجھے جا کے فائن ملے ہیں. ٹھیک. دوسرا میری اس سے ہوئے تقریباً 17 سال ہو گیا, میں نے ابھی تک نیشنلٹی نہیں لی. تو ابھی مجھے نیشنلٹی کے لیے اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا. دوسرا مجھے لائیو ان یو کے کرنا پڑے گا یا انسٹال کرنا پڑے گا؟ یہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں, پلیز مجھے بتا. ٹھیک. بالکل جہاں تک آپ کے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کا تعلق ہے, بالکل آپ کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو B1 کا انگلش ایگزام بھی کلیئر کرنا پڑے گا. اس سال والا ابھی نہیں چلتا, تو مگر یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ آپ کی 2 سال پہلے کنوکشن ہو گئی تھی, تو ابھی آپ 5 سال تک اپلائی نہیں کر سکتے. جس دن آپ کی کنوکشن ہوئی ہے وہاں سے جب آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ادریس ہے, میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں. ایکچولی میرا کوشچن یہ تھا, میرا فرینڈ ہے وہ آیا 2010 میں ایز اے کڈنی ڈونر, ہاسپٹل سے اس کے پیپر گئے تھے, لگوا کے وہ آیا تھا. ٹھیک. ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ ریفیوجل ہو گئی, اس کے بعد اس نے ریویو کے لیے کیس بھیجا تھا. اچھا. اب جب بھیجا تو وہ انہوں نے لیٹر بھیجا کہ ویٹ کریں. اچھا. تو ابھی تک ویٹ ہی کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی ان کا رسپانس نہیں آیا. ٹھیک. تو دوسرا یہ پوچھنا تھا اگر وہ یہاں پہ شادی وغیرہ کا اس کا کوئی سین ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. اور بس یہی پوچھنا تھا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے فرینڈ کا تعلق ہے تو جو انہوں نے ریکنسیڈریشن کے لیے اپلیکیشن کی ہے تو وہ کوئی ویلڈ اپلیکیشن نہیں ہے, نہ ہی ہوم آفس کے اوپر کوئی لیگل اپلیکیشن ہے کہ ان کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن کریں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر ہے وہ بتائیں گے کہ ابھی ادھر ان کو فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے یا پھر جو پہلے اپلیکیشن ریفیوز کی تھی اس کو کورٹ میں چیلنج کریں. تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل شادی کرنا ہر کسی بندے کا بنیادی حق ہے. اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. شادی سے ان کے کیس اور بھی اسٹرانگ ہوگا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی شادی کس سے ہوتی ہے, ادھر وہ برٹش نیشنل ہے, انڈیفینٹ ہولڈر ہے, یورپین نیشنل کام کرتی ہے نہیں کرتی, کتنے عرصے سے وہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, تو وہ سارے سرکمسٹانسز کی سے اچھے سے وکیل کو جا کے بتائیں. وہ آپ کے فرینڈ کو گائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے وہ اگر اپلیکیشن لگائے یا کام کرے تو اس کے بعد اس کو ویزا ملنے کے چانسز بنیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ادھر آئے 12 سال ہو گئے اور میری بچی 7 سال کی ہو گئی. میں نے کیس ڈالا ہوا ہے. ٹھیک. اور فنگر پرنٹ ہوئے 6 مہینے ہو گئے پر ابھی تک کچھ ریزلٹ نہیں آیا. تو مجھے ریمائنڈر بھیجنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا کچھ مطلب آگے کورٹ میں جانا پڑے گا, کیا ہو سکتا ہے پلیز بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی آپ کے فنگر پرنٹس کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں تو بالکل آپ کو ریمائنڈر بھیجنے کی نہیں ضرورت, بلکہ another 3 to 4 months ویٹ کریں. مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہو جائے گا. تو اگر تو وہ اسٹے دیتے ہیں تو وہ آپ کو اور فیملی کو 2.5 years کی ڈسکریشن لیو دیں گے. اگر تو وہ کیس ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کریں. تو فی الحال پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں. جس دن آپ کے کیس میں کوئی ڈیسیجن ملا تو پھر کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا یہاں بورن ہوا ہے اور 10 سال وہاں 10واں سال اس کو لگ گیا ہے. پچھلے 4 مہینے پہلے میں نے اپلائی کیا تھا 7 ایئر کی پالیسی پہ, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر میرے وکیل نے بولا کہ آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. اس نے پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجا, بولا 21 days ویٹ کریں گے. تو 21 days بھی کمپلیٹ ہو گئے, کوئی آنسر نہیں آیا. اب آگے اس کا کیا ہوگا اور کب تک میرا کام بن سکتا ہے, پلیز بتائیے ڈیٹیل میں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. بالکل ابھی آپ کو فوری طور پہ 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں. دوسرا یہ کہ جو بچہ ہے اس کو 10 سال ہو گئے, اس کی برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیں, رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیں. تو ہائی کورٹ میں آپ کا کیس کو 4 سے 5 ماہ تک چلتا رہے گا. مین وائل آپ کے بچے کو برٹش پاسپورٹ مل جائے گا. تو جب آپ کے بچے کو برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے پھر آپ کے کیس میں زیادہ اسٹرانگ گراؤنڈ آ جاتے ہیں.
پھر چانسز یہی لگتے ہیں کہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے وہاں پہ جو ہوم آفس کے سلیکٹرز ہوں گے وہ ریکویسٹ کریں گے آپ کے وکیل سے کہ آپ اپنا ہائی کورٹ سے جوڈیشل ریویو وڈرا کریں اور وہ آپ کا کیس دوبارہ ریکنسیڈر کر کے یا تو آپ کو یہاں پہ ڈسکریشن لیو گرانٹ کریں گے یا پھر آپ کو اپیل کرائی دیں گے کہ آپ امیگریشن ٹریبونل میں امیگریشن جج کے سامنے جائیں, وہاں پہ اپنا کیس ٹوٹل بیان کریں, اس کے بعد امیگریشن جج آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کیس میرے کزن کا کیس ہے, 2010 سے اسائلم کا کیس چل رہا تھا اس کا. ٹھیک ہے, اور اس کا کافی زیادہ مینٹل ہسٹری بھی ہے ادھر ڈاکٹروں کے ساتھ بھی, اور اس کو 2-3 دفعہ ڈیٹین بھی ہوا ہے. لاسٹ ٹائم اس کو ڈیٹین کیا تھا تو ادھر کے جو ڈیٹینشن سینٹر کے ڈاکٹر تھے انہوں نے بولا تھا کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے ڈیٹینشن کے لیے. اچھا. اور منسٹری آف جسٹس کے تھرو انہوں نے اس کو ریلیز کروا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کیس تھا نا جوڈیشل ریویو کے لیے گیا ہوا تھا وہ بھی ریفیوز ہو گیا تھا اس کا اسائلم کا کیس. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اس کے جو ادھر جی پی کے ڈاکٹرز ہیں اور اس کے سوشل ورکرز اور جو کافی زیادہ جو ڈاکٹر ہیں نا, ان سب نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے, اور اس کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. پھر اس کو ہوم آفس نے اس کو ریلیز کر دیا, پھر سائن کے لیے لگا دیا. اچھا. ابھی دوبارہ سے اس کا کورٹ آف اپیل کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو یعنی کہ کافی سیریس ایکسٹریم کے اس کا مینٹل النس کا کیس ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں کوئی آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں پلیز؟ ٹھیک ہے, بالکل. ابھی اگر تو ان کا مینٹل النس کا کیس تھا تو انہیں اسائلم اپلائی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اسائلم کی ریکوائرمنٹس اور مینٹل النس کا کسی کو پرابلم ہے تو اس کو دوسری اپلیکیشن کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال ابھی یہ جو ہائی کورٹ سے جوڈیشل ریویو ریفیوز ہو گیا ہے, اس کو آگے کورٹ آف اپیل میں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی میرٹس نہیں ہے, تو نہ ہی آپ لیگلی کر سکتے ہیں. تو ابھی بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ ہوم آفس میں دوبارہ اپلیکیشن بھیجیں, ہیومن رائٹس کے اوپر, آرٹیکل 8 کے اوپر بھیجیں, آرٹیکل 3 کے اوپر بھیجیں. ہوم آفس والے دوبارہ سے ان کا کیس ریکنسیڈر کریں گے اور نیا ڈیسیجن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان بات کر رہا ہوں نیو کاسل سے. جی سر میں نے آپ سے 2 سوال کرنے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میری جو سیکنڈ ایکسٹینشن ہے ٹیئر 1 وہ دسمبر 2014 میں ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے 5 سال جو ہیں وہ سپٹمبر 2014 میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو کیا میں سپٹمبر میں اپلائی کر سکتا ہوں یا جب میرا ویزا ایکسپائر ہونے لگے اس سے پہلے جو ہے میں نے 1 مہینہ پہلے اپلائی کرنا ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی یہاں برٹش بورن ہے. ٹھیک. تو جب میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کروں گا تو میں کیا اس کی بھی ایکسٹینشن کراؤں گا, یا کہ جب میرا انڈیفینٹ لگ کے آ جائے گا تو میں اس کے لیے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کروں گا؟ ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو سپٹمبر میں کیونکہ آپ کے 5 سال ہو جائیں گے, آپ 5 سال کے گراؤنڈ پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے بچے کا تعلق ہے تو اس کے لیے ابھی 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جب آپ اپنے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا بھی اپنے انڈیفینٹ ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر لیگل اپلیکیشن نہیں ہے. آپ ویٹ کریں, جب سپٹمبر میں آپ اپلائی کریں گے 1-2 مہینے تک جب آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو برٹش پاسپورٹ اسٹریٹ اوے مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. ہیلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا انڈیفینٹ لیو 30 منتھ کا جو ہے نا انہوں نے ویزا دیا ہوم آفس نے. ٹھیک جی, اور انہوں نے جو ڈاکومنٹس بھیجے ہم نے جو لگا کے بھیجے تھے اس نے سارے ڈاکومنٹس انہوں نے واپس بھیجے ہیں, لیکن جو ان کے اسپیکنگ لسننگ کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ انہوں نے واپس نہیں بھیجا. تو مجھے پوچھنا ہے کہ جب دوبارہ ہم اپلائی کریں گے ان کے ریکارڈ میں ہے یا ان سے وہ منگوا لیں دوبارہ وہی چلے گا؟ ٹھیک. یا پھر دوبارہ ان کو دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ ٹھیک, بالکل. آپ کے ہسبینڈ کو دوبارہ ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا ہوم آفس میں, کیونکہ انہیں آلریڈی اپنا انگلش کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا ہے. نیکسٹ ٹائم ایکسٹینشن کے لیے جب اپلائی کریں گے تو ان کو نئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہوگی, بلکہ اپلیکیشن فارم میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا
کہ جب پہلے اپلیکیشن کی تھی تب انگلش سرٹیفکیٹ آلریڈی جمع کرا دیا تھا. تو نارمل امت والے انگلش کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. مائٹ بھی انہوں نے مسٹیک میں آپ کے ہسبینڈ کے کیس میں رکھ لیا ہو, تو ان کو آپ چٹھی لکھیں یا فون کریں تو آپ کو سرٹیفکیٹ اوریجنل بھیج دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.